اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خلق آدم علی صورتہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن تصور مرشد کی فضیلت۔ تصور مرشد سے انسان کو کیا اور کون کون سے مقام نصیب ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، طالب حق، راہ سلوک، راہ عشق کے مسافر کے لیے سب سے پہلا سبق تصور مرشد ہے۔ تصور مرشد سے انسان مقام فخر میں ان مقامات کی سیر کرتا ہے کہ ہماری سوچ اور فہم سے بالا تر ہے۔ حضور قبلہ پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے طالب حق کی مضبوطی کے لیے اپنی کتاب دیوان امیر کے پہلے صفحات میں تصور مرشد سے ملنے والے مقامات کا ذکر کیا ہے کہ شاید کوئی بھولا بھٹکا راہ حق کے اس راستے پر چل کر اپنی منزل کو بآسانی پا لے۔ سامعین محترم، آپ فرماتے ہیں کہ نال ذکر دے فکر ہمیشہ رکھیں نال ایمانے، فکر تصور مرشد کامل حکم ہویا قرآن، ذکر ہے باج فکر دے ایسا جیویں رکھ باج سمر دے، عارف رکھ تصور مرشد باہر فقر وچ تر دے۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ مرشد سے نفی اسبات کا سبق لے لینا یا توحید کا وضو کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے سبق کو اپنی سانسوں کی بالا بنانے کے ساتھ ساتھ اس سبق پر غور و فکر پورے کامل ایمان کے ساتھ ضروری ہے۔ یعنی اپنی نفی پر دھیان رکھنا بھی ضروری ہے کہ زبان سے یا اپنے اندر صرف اقرار نہ کرے بلکہ ہر قول و فعل میں اپنی ذات کی نفی چاہے۔ سامعین محترم، کیونکہ ذات کی نفی کے بنا تصور مرشد قائم نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ فرما رہے ہیں کہ غور و فکر کے ساتھ تصور مرشد کا قرآن میں حکم آیا ہے۔ بغیر تصور کے ذکر ایسا ہے کہ جیسا کسی پھلدار درخت تک انسان پہنچ جائے پر وہاں سے ثمر یعنی پھل نہ کھا سکے۔ اور آپ واضح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر عارفوں کے ساتھ چلنا ہے اور سچے عاشقوں میں شامل ہونا ہے تو پھر عارفوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ باہر فقر میں غوطہ لگاتے ہیں، لیکن فقر کے سمندر میں غوطہ زن تصور مرشد کے بنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد مزید آپ فرما رہے ہیں کہ افضل ذکر تصور مرشد وچ حدیث سے آیا النظر الی وجہ الولی عبادت، سرور نے فرمایا۔ آپ تصور مرشد کی فضیلت کو سمجھاتے ہوئے مزید فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل ترین عمل تصور مرشد ہی ہے، جس کے بارے میں حدیث گواہ ہے کہ ولی کے چہرے کو دیکھتے رہنا عبادت ہے۔ سامعین، اور اگر طالب ہر دم کامل فقیر باللہ جو اللہ کی ذات میں فنا ہو چکا ہو اس کی صورت اور نگاہوں کا تصور ہر دم اپنی نگاہوں میں وسا لے تو کوئی ایسا لمحہ نہیں
کہ پھر اس کا عبادت سے خالی ہو۔ اس لیے عارفوں کی طریقت پر عمل کرو اور اول آخر ظاہر باطن ہر دم ہر گھڑی ہر وقت مرشد کو ہی دیکھو، مرشد کے سوا کسی کو نہ دیکھو۔ سامعین محترم، اس کے بعد حضور فرما رہے ہیں کہ وچ تصور مرشد رہنا، خاص عبادت جانی، بنا تصور ذکر بے فائدہ، نال یقین پہچانی۔ یعنی اے طالب حق، جان دے کہ ہر وقت مرشد کے تصور میں رہنا یہی خاص عبادت ہے، یہی حقیقی نماز ہے، اور بغیر تصور کے یہ ذکر جو تو کر رہا ہے یہ بھی بے فائدہ ہے، ذکر بھی تجھے اس وقت فائدہ دے گا سامعین محترم جب تو تصور کو اپنی نگاہوں میں بسا لے گا۔ سامعین، اس کے بعد حضور مزید آگاہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الذکر بلا فکر کصوت القلب، وچ حدیثاں آیا بنا تصور رشتہ حق دا مول کسے نہ پایا۔ سامعین محترم، حضور نصیحت کر رہے ہیں اور حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہوئے تصور سے پانے والے مقام سے آشنائی دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بغیر تصور انسان حق کا رشتہ کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ اب حق کیا ہے؟ خود اللہ کی ذات ہی حق ہے، اور اللہ کے ساتھ انسان کا رشتہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک اس کی صورت کو سمجھ کر اس کی ہی صورت کا تصور نگاہوں میں نہ بسا لیا جائے۔ سامعین، پھر آپ فرماتے ہیں کہ بنا تصور دین دنی وچ مول نہ ملدی ڈھوئی، جنا تصور مرشد کی تا سدا سکھالے سوئی۔ سامعین، آپ نے بات کو واضح فرما دیا کہ اے طالب، تصور کے بغیر نہ دین میں یعنی عمل میں تمہاری پختگی ہو سکتی ہے اور نہ دنیا میں تم سکون و قرار پا سکتے ہو۔ بنا تصور تم دنیا میں ایسے ہی ہو جیسے مردار جانور، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر، کیونکہ تصور مرشد ایک نور ہے اور اسی نور سے ہی انسان کا ظاہر باطن روشن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ مزید فرما رہے ہیں کہ بنا تصور رب نہ حاصل، باویں جتن کماویں، جے انکار تصور مرشد وچ گمراہی جاویں۔ یعنی اگر رب کو پانا چاہتے ہو، رب کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کا پتہ پانا چاہتے ہو، اس کی دید کے طلبگار ہو، تو پھر ان تمام کا واحد ذریعہ تصور مرشد ہی ہے۔ اور جان لو کہ بغیر تصور کے چاہے لاکھ محنت کرو، ریاضت کرو، ورد و وظائف کرو، عبادات میں مشغول رہو، اگر تو تصور مرشد نہیں کرتا یا تصور مرشد سے انکاری ہے تو جان لے اتنی محنت کے بعد بھی تو ماں سوائے گمراہی کے کچھ حاصل نہیں کر سکے گا۔ سامعین محترم، مزید آپ تصور مرشد کی افضلیت کو واضح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بنا تصور ملے نہ ڈھوئی، کریے لکھ عبادت، کرنا شغل تصور مرشد، اے ہو نیک سعادت۔ سامعین، وہی بات جو پہلے بھی ہم واضح کر چکے ہیں کہ انسان اگر سمجھتا ہے کہ اس کا دنیا میں یا آخرت میں عبادات سے چھٹکارا ہو سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ بغیر تصور کے نہ دنیا میں چھٹکارا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ ہر وقت تصور مرشد میں رہنا یہی حقیقت میں سب سے افضل عبادت ہے، یہی نیکی ہے اور یہی نیکی باقی رہنے والی ہے۔ جیسے حضرت بیدم وارسی صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تیری الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں۔ سامعین محترم، گفتگو ابھی جاری ہے، حصہ دوئم جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق کی آواز بنے، حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے خادم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ
وأصحابه وأولياء أمته أجمعين إلى يوم الدين.